اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ واللہ علیم حلیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے میراث کے اہم احکام بیان فرمائے ہیں، اور جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا تھا کہ مردوں کا بھی میراث میں حصہ ہوگا اور عورتوں کا بھی ہوگا، یہ انقلابی حکم سب سے پہلے اسلام نے دیا تھا کہ عورتیں بھی میراث کی حقدار ہوں گی۔ اب وہ کون کتنا حقدار ہوگا اس کی تفصیل ان آیات کریمہ میں بیان فرمائی گئی ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے چند بنیادی باتیں عرض کرنی ضروری معلوم ہوتی ہیں تاکہ اس ترجمے سے اس کا صحیح مفہوم واضح ہو سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو اور وہ کچھ مال چھوڑ کر جائے تو اس پر سب سے پہلا حق اس کے قرض خواہوں کا ہوتا ہے، یعنی دین اگر اس کے ذمہ کوئی واجب ہے، اس کا بار بار قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اگر کسی کے ذمہ کوئی دین واجب ہے، وہ یعنی دین سے مراد صرف قرضہ ہی نہیں ہوتا، اگر کسی سے قرضہ لیا ہے تو وہ بھی دین ہے، اگر کوئی سامان خریدا ہے ادھار اور ابھی پیسے نہیں دیے وہ بھی دین ہے، کسی اور کی کوئی مالی ذمہ داری انسان کے اوپر آ رہی ہو تو وہ بھی دین ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں لائبلٹیز کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی شخص کے ذمہ کچھ لائبلٹیز ہیں اور انہی لائبلٹیز میں داخل ہے کہ اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تو بیوی کا مہر بھی اس میں داخل ہے، اور کسی اور شخص کا کوئی مالی حق انسان کے ذمہ واجب ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے، کسی مزدور کی مزدوری ادا نہیں کی ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو سب سے پہلا حق کسی انسان کے ترکے پر اور چھوڑے ہوئے مال پر اس کی مالی ذمہ داریوں کا ہوگا، یعنی سب سے پہلے
اس کے قرضوں کو یا اس کی مالی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر کی جائے گی۔ اگر فرض کرو کہ کسی شخص کی مالی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے اس کی ادائیگی کے بعد، تو پھر کوئی مال میں تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ سارا مال جو ہے وہ جو اس کے دائنین ہیں یعنی جو قرض خواہ ہیں ان کو دے دیا جائے گا، ان کو حصہ رسدی ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ ایک اصول تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ دوسرا اصول ان آیات کے اندر بار بار یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے کچھ دین تھا اور وہ ادا کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر دوسرا نمبر آتا ہے اس کی وصیت کا، یعنی مرنے والا اپنے جانے سے پہلے کوئی وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے، وارثوں کے علاوہ کسی شخص کو، یا کسی مسجد میں لگا دیا جائے، کسی مدرسے میں لگا دیا جائے، کسی ہسپتال میں لگا دیا جائے، کسی صدقہ جاریہ میں لگا دیا جائے۔ یہ وصیت کہلاتی ہے۔ اس وصیت کے لیے بھی دو اہم بنیادیں ہیں کہ ایک یہ کہ وہ کل مال کے 1/3 سے زیادہ میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ کل مال اگر فرض کیجئے 100 روپے ہے تو اس میں سے صرف 33 روپے 33.5 روپے کی حد تک وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ 33/1/3 ہی کی وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ جو وصیت ہے یہ اگر فرض کرو کسی نے اس سے زیادہ کی کر لی تو بھی زیادہ والی وصیت معتبر نہیں ہوتی، وہ پھر بالآخر صرف 1/3 ہی کی حد تک معتبر ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی، وارث کی حیثیت تو اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دی ہے، لہذا کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ ان شرطوں کے ساتھ جب کوئی وصیت کی گئی ہو تو انسان کے ترکے پر دوسرا حق اس وصیت کا ہوتا ہے، یعنی دین کی ادائیگی کے بعد، مالی ذمہ داریاں ادا کر دینے کے بعد اگر کوئی مال بچ رہا ہے تو اس میں سے 1/3 کی حد تک وصیت نافذ کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو پھر ورثہ کو دیا جائے گا۔ یہ ہے ایک تو اصول، یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان آیات کریمہ بیان فرمایا کہ جس میں بار بار کہا کہ جو کچھ مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہو یا اس کے ذمہ کوئی قرض ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد یہ میراث تقسیم اس طرح کی جائے گی۔ دوسری بات جو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے وارثوں میں 2 قسم کے وارث ہوتے ہیں۔ ایک وہ وارث ہے کہ جن کا ایک متناسب فیصد حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، مثال کے طور پر بیوی کا، کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو اور اس کی بیوی زندہ ہو اس کے انتقال کے وقت، تو اس کو اگر اولاد ہے مرنے والے کی تو 1/4 حصہ، اور اگر اولاد نہیں ہے مرنے والے کی تو 1/4 حصہ، اور اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ دیا جائے گا، جیسا کہ ابھی آیات کے اندر آئے گا۔ اب یہ خاص حصہ مقرر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کا۔ اسی طرح شوہر کا بھی خاص حصہ مقرر کیا گیا ہے، بعض صورتوں میں بہنوں کا بھی کیا گیا ہے، بعض صورتوں میں بیٹی کا بھی کیا گیا ہے، بعض صورتوں میں ماں اور باپ کا بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ کہلاتے ہیں ذوی الفروض، یعنی وہ لوگ جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اب اگر کسی کا 4/4 حصہ کہا ہے تو 4/4 حصہ اس کو ملے گا ترکے کا، اس سے کم بیش نہیں ہو سکتا۔ 6واں حصہ کہا ہے تو 6واں حصہ ملے گا، اس سے کم زیادہ نہیں ہو سکتا۔